آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 مئی 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعے بھی میں نے یہی سے بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر والے محبوب، سبحان اللہ۔ چادر چونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالی نے اسی انداز میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما دیا کہ یا ایھا المدثر، یہ دثر یہ تدثر اتصال سے نکلا ہے۔ درزی جب کپڑے سیتا ہے، سوٹ کی سلائی کرتا ہے، تو پہلے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، بچوں کو نظر نہ سب کو، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں دثار کہتے ہیں، یہ تدثر دثار۔ تو اللہ فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے محبوب، میری مخلوق ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اٹھیے جیسے درزی وہ لیرے اور تاکیاں ٹکڑے جوڑ جوڑ کے ایک سوٹ بنا دیتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کلمے پر، قرآن پر، توحید پر، اپنی رسالت پر میری مخلوق کو جوڑ جوڑ کے امت بنا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے ہمیں امت بنایا یا فرقہ بنایا؟ جو سمجھتے ہیں وہ بول رہے باقی ٹھیک ہے۔ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بنایا یا امت بنایا؟ تو آج امت کی ضرورت ہے یا ٹکڑے کی ضرورت ہے؟ ٹکڑے تو پہلے ہی تھے، بولو ٹکڑے تو عیسائیوں کا ٹکڑا، یہودیوں کا ٹکڑا، سابیوں کا ٹکڑا، مجوسیوں کا ٹکڑا، مشرکین مکہ کا ٹکڑا، مخلوق تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمے کی لڑی میں سب کو پڑھ دیا، جوڑا ہے کلمے سے، بول رہی جوڑا ہے کلمے سے، لا الہ الا اللہ، یہ پہلے چلا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ نے فرمایا بس اب لا الہ الا اللہ بھی ایک رہے گا، محمد رسول اللہ بھی ایک رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کو بدل کوئی نہیں سکتا، اور محمد رسول اللہ سے آگے بڑھ کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ جو کلمہ ہے، دیکھیے حضرت ابو ذر قبیلہ غفار سے چل کے آئے اور کلمے کے صاحب بھی تھے، حضرت ابو بکر بنو تیم سے چل کر آئے کلمے میں، حضرت عمر بنو عدی سے چل کر آئے کلمے کے صاحب،
حضرت عثمان بن امیہ سے چل کر آئے کلمے کے سائے میں، مولا علی بن قریش سے چل کر آئے اس کلمے کے سائے میں، حضرت سلمان فارس سے چل کر آئے اس کلمے کے سائے میں، حضرت ابو ہریرہ یمن سے چل کے آئے اس کلمے کے سائے میں، حضرت صہیب روم سے چل کے آئے اس کلمے کے سائے میں۔ جب یہ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے اور مختلف اپنے قبیلوں سے، ملکوں سے چل کر آئے تو حالت کیا تھی؟ رہنے کو گھر کوئی نہیں، سونے کو بستر کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں، یہ رہنے کو گھر کوئی نہیں۔ ہاں، یہ صحرا کا گرم پانی پینے والے، یہ درختوں کے پتے کھانے والے جب آئے اس کلمے کے پرچم کے نیچے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اجمعین، اے پیارے میں رب عرش سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ میں راضی ہے۔ حضور نے جرات کلمے پر ایک بولو نا سبحان اللہ۔ میری طبیعت خراب ہے، آپ بولیں، اگر آپ سارے مل کے بھی نہ بولے تو پھر نیت خراب ہے، ایک نہ بولے تو طبیعت خراب ہے، اور میں سارے نہ بولے نیت خراب ہے۔ تو میں جب خراب طبیعت میں بول رہا ہوں تو آپ کو بھی تو کچھ رحم کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کلمے کی لڑائی میں سب کو بول دیا، یہ وہ کلمہ جناب جس نے 40 سال کی لڑائیاں ختم کر دی۔ بولو 40 سال کی آج کلمہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو پھر مسجد اللہ کا کیوں ہے؟ پھر مدرسے اللہ کا کیوں ہے؟ پھر فرقے کیوں ہے؟ آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، انشاءاللہ بات بڑی کر رہی ہے، اب توجہ سے سمجھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا پہلے سال کا عہد تھا اور صحابہ کسی وہ جہادی مہم سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رومیوں نے گھیرے میں لے لیا۔ رومی تھے 50,000 اور یہ تھے 10,000۔ کچھ جوڑ ہے؟ بولو وہ 50,000 ہمارے 10,000۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ان کی تعداد کو دیکھا اور جب اپنی تعداد کو دیکھا تو النقطۃ البیضاء فی جلد ثور الاسود، جیسے سفید بیل سمجھے دگا، سفید بیل کی پیٹھ پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے برابر ہماری تعداد تھی۔ نقطہ بس، النقطۃ البیضاء فی جلد ثور الاسود۔ تو وہ بھی میدان میں، ہم بھی میدان میں۔ کہتا ہے کہ ہم نے کہا چلو یار آخری دعا کر لو، بولو آخری دعا کر لو۔ شرابی بن حسنہ پتلے سے صحابی ہے اصحاب صفہ کے، کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، اب وہ دعا سننا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب آج محمد کی امت کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ آج امت تو ہے کوئی نہیں، جو بندی سنی اہل حدیث، فرقہ پارٹی اور ہر فرقے میں آگے سے فرقے ہیں۔ اب ہر جماعت ایک مسلک کا روپ دھار چکی ہے، کوئی جماعت نہیں رہی۔ تو ہم نے کہا محمد کے رب آج محمد کی امت کی مدد فرما۔ کہتے ہیں ہم نے یہ دعا ختم کی تو ان فرجت فرجت السماء، آسمان ایسے پھٹا جیسے تمہارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایسے کھلا، اوپر سے گھوڑے اترے اور ان پر گھوڑے سوار
انہوں نے نقاب کیے ہوئے اسمت اللہ انتلما ان کی ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھی اور سب سے آگے والا گھوڑ سوار کیا رہا تھا اب شروع یا امت محمد اے محمد کی امت خوش ہو جائے محمد کا رب تمہاری مدد کو آ گیا ہے آج ہم محمد نہیں ہے اس لیے مدد نہیں آ رہی اس لیے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی تو ضرورت ہے کہ ہم اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو حضور پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا ایھا المدثر اے چادر والے محبوب جیسے چادر سے جسم ڈھانکا جاتا ہے ایسے آپ اپنی رحمت کا امت پر سایہ کر دیں سبحان اللہ دیکھو سبحان اللہ چادر بندے کو اپنے اندر لے لیتی ہے آپ اپنی پوری امت کو اپنی رحمت کے اندر لے لیں کوئی آپ کی رحمت سے باہر نہ جائے باہر نہ نکلے اب حضور نے ہمیں لباس دیا ہے محمدی لباس اور تم انگریزوں یہ پھٹا پا کے مسیحے آ جاتے ہو جس میں انسان کپڑے پہن کے بھی ڈھنگا ہے اللہ کہتا ہے محمدی وردی میں آ جاؤ سبحان اللہ دیکھو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے حضور نے فرمایا العقل اصل دینی میرے دین کی جڑ عقل ہے سبحان اللہ بیوقوف آدمی سے کون بات کر سکتا ہے آپ عقل مند بیٹھے ہیں اگر ہمارے فوج کا آفیسر انڈیا کے جنرل کی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کوئی حرج ہے اردو بڑے سے نہیں ہو ہے نا وہاں کون نہیں کپڑے ہی ہے کیا بات ہے کپڑے بس پہن لو تو آپ کو مسیحے یہ بھی حیا بھی نہیں رہتی جن ملک میں چاہیے ہے کہ انڈیا کے کپڑے انڈیا کے فوجی کا لباس پاکستانی فوجی نہیں پہن سکتا کہ وہ دشمن کی وردی ہے وہ تیری فوج کو تیرے ملک کو اور تیرے کانسٹیٹیوشن کو پسند نہیں آئے گی تو سوچ اللہ بھی تو چاہتا ہے کہ مسلمان جب تو میرے گھر میں آئے تو میرے محمدی لباس میں آ رہا اور اتنے آگے ستر ہو سوال آگے مانے مانی چڑھ لوگ آگے پتہ چلے آگے مانی چلو نہیں پتا ہمارے نبی نے امت کو چال بھی عطا فرمائی ہے جب مکہ فتح ہوا تو سرکار اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے سبحان اللہ اونٹنی پر بیٹھ کر تو آپ نے سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پلار کے ساتھ لگ رہا تھا کیا حضور ایسے ہوتے داخل نہیں ہو سکتے تھے پر بتایا کہ عزت ترقی اور برتری بلندی بڑھائی یہ تیرے عقل میں نہیں ہے اللہ نے آج سی میں رکھی ہے کہ تو جتنا میرے لیے چھکے گا میں اتنا خود تجھے بلندی عطا فرماؤں گا من تواضع للہ رفعہ اللہ تو جھکنا اللہ کے واسطے اللہ تجھے بلندی عطا فرما دے گا پاکستانی پولیس مین انڈیا کے پولیس کی وردی پہن سکتا بولتے جاؤ تیرے مسیحے تو ان کی اختیار دیتے ہیں وہی کپڑے پائیں گے پھر شادی میں جانا ہے تیار ہے کیوں دفتر میں جانا ہے نوکری میں جانا ہے اور ظالم تو مسجد میں اللہ واسطہ سمجھے اللہ فرمائے خذوا زینتکم عند کل مسجد جب بھی مسجد میں جاؤ جیڑی مسجد میں جاؤ بڑھ سڑک کے آیا کرو میں وہ کپڑے پائے اور پھر دوبارہ چینج کی جو میں نے یار نوا سوٹ آیا ہے جمعے تو باقی جائیے میرے نبی کی سنت ہے حدیث ہے اور میں پانی میں نہیں کر رہا سنت کو ان سارے شیطان مندر والے
تو میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب اپنی رحمت کا اپنی امت پہ سایہ کر دیجیے. سبحان اللہ. وہ کون سی رحمت ہے بتاؤ نا؟ جس کا سایہ حضور نے امت پر کیا ہے وہ اپنی سنتوں کا سایہ ہے. تھوڑی آپ نے سبحان اللہ. وہ کیسا سایہ ہے؟ اگر آپ روٹی سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو کھانا محمدی ہو گیا. سبحان اللہ. اب آپ کو بتاؤں ہمارے کھانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضور کھانا کھا رہے ہیں صحابہ صحابی کا گھر اور حضور خود موجود. اچانک حضور مسکرا پڑے. بولو بھی اچانک مسکرا پڑے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم میں سے پہلے بسم اللہ کس نے نہیں پڑھی تھی؟ اور تو پتہ لگا نبی کی جانتا ہے. مولوی کا نہیں پتا چھپی بات نہیں پتا پردے پیچھے بیٹھو کے مار کی کہیں یہ کرنا پڑے کسی کو نہیں پتا. سب کھانا کھا رہے ہیں آپ مسکرائے. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا تم میں سے بسم اللہ پہلے کس نے نہیں پڑھی تھی؟ جی میں بھول گیا تھا. اب میں نے پڑھی بسم اللہ اول ہوا آخر. فرمایا جب تم نے نہیں پڑھی تو شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا. اور سنا جی جتنے بسم اللہ نہ پڑھی ہے نبی بھی بیٹھا ہے تو شیطان آ گیا. میں نے ساری کیوں کہا تھے ہمارے گھروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے کھانے کی کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا پھر تم نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو شیطان نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے وہ جو کھانا کھایا تھا کیا کر دی کیونکہ اللہ کے ذکر والا کھانا. سنتے رہو اللہ کے ذکر والا کھانا کھانا ملے ہے. آپ کو سمجھ جاؤ ضرور میرے کو پرچہ کرانا ہے. اللہ کی قرآن والا کھانا تلاوت والا کھانا اور کسی ذاتی کر دے نہ درود بھی پڑھ سکے کوئی بات سنیے اور کھانا اور تلاوت بھی پسند ہے اور بسم اللہ بھی پسند ہے. دوسرے دے درود شریف بھی پڑھ دیتے دعائیں بھی کر دیتے. آپ نے فرمایا جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان ہر کھانا کھا سکتا ہے پر اللہ کے ذکر والا کھانا شیطان نہیں کھا سکتا. اور کسی کو تو پتہ نہیں چلا حضور دیکھ بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں. یہ نبی کی نظر ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا نبی تو دیکھے گا نا. اصل بات یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا محبوب تو دیکھے گا. رب دکھائے گا نبی دیکھے گا. یہ موضوع نہیں ہے. ہاں وہ رحمت کون سی ہے؟ سنت والی. اگر آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا ایسا ہی ہے جیسے حضور کے ساتھ کھا لیا ہے. اتنا سنکھا جملہ نہیں پر ہاتھ میں بڑا تگڑا پڑا اسی کو سبحان اللہ. اگر آپ نماز حضور کے طریقے پر پڑھے تو ایسے ہی ہے جیسے سرکار کو جہاں کے ساتھ پڑھنی ہے. آپ اور میں ایک دن ایسا گزارے کہ صبح سے لے کے شام تک کوئی گناہ نہ کرے تو وہ دن ایسے ہی ہے جیسے سرکار کو یہاں کے ساتھ گزر گیا. تو میرے پیارے بھائیوں یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے اب اگلا حکم